بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يوصيني جبرائيل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. کوئی عروج دے نہ زوال دے، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے راہ اپنی میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا حاصلہ ملے. مجھے مال و زر کی ہوس نہیں ہے، مجھے تو بس رزق حلال دے. میری ذہن میری میں تیری فکر میں، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف نکال دل سے. تیری بارگاہ میں اے خدا میرے شب و روز یہی دعا. تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین نظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد
رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو مختلف مقامات تو آیات کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان دی کامیابی دا ذکر فرمایا۔ اللہ خالق کائنات سورۃ النساء آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے تلک حدود اللہ، اے اللہ دیاں حداں نے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ جنت بھی ایسی ہوئے گی کہ جس جنت دے نیچے نہراں بہ رہیاں ہون گیاں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت دے اندر رہن والے ہوں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ پاک فرما دینے اے بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ، اور جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی حدود نو تجاوز کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اے ہمیشہ ہمیش جہنم دے اندر رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اے بڑا دردناک عذاب ہے۔ حضرات جی بکار، انسان دی کامیابی، بندے دی کامیابی اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری دی اندر ہے۔ جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ پاک کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کرے گا، اللہ دی حدود نو تجاوز کر جائے گا، او دا ٹھکانہ اللہ پاک نے جہنم بنا دیتا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اللہ پاک فرما دینے اے انہاں لوگاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا۔ اور قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ النساء آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت اللہ وحدہ لا شریک دی کرنی ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال نیکی کرنی ہے۔ والیتاما، یتیمہ دے نال نیکی کرنی ہے۔ والمساکین، اور مساکین دے نال نیکی کرنی ہے۔ والجار ذی القربى، اور جڑے قریبی دوست نے انہاں دے نال نیکی کرنی ہے۔ والجار بالجنب، تاڑے پہلو والے ہمسائے جڑے نے انہاں دے نال نیکی کرنی ہے۔ والصاحب بالجنب، اور تاڑے جڑے ہمسائے نے انہاں دے نال نیکی کرنی ہے۔ وابن السبیل، اور اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اس دے متعلق جڑا ہے اے دا ذکر کریں گے، یعنی ہمسایاں دے حقوق دے متعلق، کہ انسان جس جگہ تے اپنی زندگی نو بسر کردا ہے، اپنے ہمسایاں دے نال کس طرح دا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث ਨੂੰ ذکر کرنے والیاں نے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، قال ما زال یوسینی جبرائیل، آقا علیہ السلام فرما دینے جس وقت جبرائیل امین میرے نال ملاقات کر دے، اللہ دا جلیل القدر فرشتہ جس وقت میرے محبوب پیغمبر دے نال ملاقات کر دا، آقا فرما دینے یوسینی جبرائیلو، جبرائیل میں نو ہمیشہ وصیت کر دے، بالجاری، اپنے ہمسایاں دے متعلق۔ جبرائیل امین جس وقت آقا علیہ السلام دے نال ملاقات واسطے آندے، وہی لے کے آن، ویسے ملاقات واسطے آن، تے حضرت جبرائیل امین آقا علیہ السلام نو اپنے ہمسایاں دے نال اچھے سلوک دی وصیت کر کے جاندے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے، حتی ظننت انہو،
مینوں اس بات دا گمان ہو گیا کہ انہو سیورثہ کہ ان قریب اللہ پاک بندے دی وراثت دے اندروں ہمسائے دا حصہ رکھ دیں گے، یعنی ہمسائے دے حقوق اس قدر زیادہ نے۔ اور حضرت خویلد بن عمر حدیث بیان کردے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، ان ابی شریح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو شریح جنہ دا نام خویلد بن عمر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو بیان فرما دینے ایک دن مسجد نبوی دے اندر میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے واللہ لا یؤمن، آقا فرما دینے قسم ہے اللہ دے، واللہ اللہ دی قسم، لا یؤمن کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت خویلد بن عمر فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اس بات دا اعلان فرمایا واللہ لا یؤمن، صحابہ کرام دی نظرہ میرے محبوب پیغمبر دی طرف متوجہ ہو گئیاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ حکم فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آقا فرما دینے اللہ دی قسم کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ دی قسم کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ دی قسم کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت خویلد بن عمر فرما دینے میں اللہ دے پیغمبر دے کولوں پوچھیا کیلا ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر کیڑا بندہ مومن نہیں ہو سکتا؟ اللہ دے پیغمبر اتنی تاکید دے نال 3 مرتبہ تسی اس بات دا اعلان فرمایا واللہ لا یؤمن، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ کی وجہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے قال الذی لا یأمن جارہ بواقیتہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے او بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس دی وجہ تو ایدہ ہمسایہ دے نال ناراض ہے، وہ بندہ ایمان والا نہیں جس کی وجہ تو ایدہ ہمسایہ ناراض ہو جائے۔ ہمسایہ ناراض کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرما دینے صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت من لا یؤمن جار بواقیتہ، حضرت ابو ہریرہ فرما دینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے جس بندے تو ایدہ ہمسایہ ناراض ہوئے لا يدخل الجنت، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل نہیں فرمان گے۔ جیڑا بندہ ایدہ ہمسایہ اس دی وجہ تو ناراض ہے، یہ بندہ کدی بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا جس بندے نے اپنے ہمسائے نو ناراض کیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے جارا بوائقہ، وائقہ دا مطلب یہ ہے کہ جیڑا ہمسایہ کسی بھی وجہ تو ایدی زبان دی وجہ تو ایدے ہاتھ دی وجہ تو ایدے کسی عمل دی وجہ تو ایدہ ہمسایہ ناراض ہے، اس بندے نو اللہ پاک جنت دے اندر داخل نہیں کرنگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے گھر دا کوڑا کٹھا کر کے اپنے ہمسائے دی دیوار دے نال لگا دیندا ہے، یہ بھی بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا ہمسایہ اپنے ہمسائے دی شور دی وجہ تو پریشان ہے، یہ دے آرام دے اندر خلل ڈال دے، یہ بھی بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جیڑا اپنے ہمسائے نو گالی نکال دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے یہ بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ساڈے معاملات ساڈے ہمسایاں دے نال ساڈے حقوق کس قدر اسی اپنے ہمسایاں دی حق تلفی کرنے، اپنے گھر دا کوڑا کٹھا کر کے ہمسایاں دے دروازے دے اگے رکھ دینے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ آج اس دی وجہ تو ایدہ ہمسایہ تانگے، اللہ پاک اس بندے نو ایمان والا نہیں گیندے، نہ ہی اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرمان گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مینوں تے اس بات دا خوف سی کہ تے اللہ پاک میری وراثت دے اندروں میرے ہمسائے نو حقدار نہ بنا دیندے۔
انہو ظننتو، اس بات دا گمان ہو گیا کہ ہمسایہ نو وراثت دے اندروں حصہ مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی دے اندر حدیث نقل ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، آقا فرماندے نے اللہ پاک دے ہاں سب تو پسندیدہ او بندہ ہے، اللہ دی پسندیدہ شخصیت او بندہ ہے جیڑا بندہ خیرہم لصاحبہ اپنے ہمسائے واسطے بہترین ہوئے گا، جیڑا بندہ اس وجہ تو ادھا ہمسایہ تنگ نہ ہوئے، اللہ فرمان دے نے سب تو بہترین میرے نزدیک ہے، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اللہ دے ہاں سب تو پسندیدہ خوش نصیب او بندہ ہے جڑا اپنے ہمسایہ نو راضی رکھ دے۔ اور حضرت ابو شریع الخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ آقا علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا گیا، اللہ دے پیغمبر جے قیامت والے دن اللہ پاک کس بندے نو کامیابی دے عطا فرمان گے، وہ کیڑا بندہ ہوئے گا جنو اللہ پاک جنت عطا فرمان گے؟ آقا علیہ السلام فرمان دینے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، آقا فرمان دینے او بندہ جڑا بندہ اللہ تے ایمان لے آندہ ہے، والیوم الآخر او بندہ جڑا آخرت تے ایمان لے آندہ ہے، جس بندے نو اس زندگی دا پتہ ہے اس زندگی دے اندر عبادت کرنی ہے تے اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے، اس دنیا دے اندر اس زندگی دے اندر آمدہ مقصد اللہ اور اس رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، اللہ دی حدود نو پمان نہیں کرنا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا، او بندہ جڑا اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرے گا، من آمن باللہ جڑا بندہ اللہ تے ایمان لے آئے گا، والیوم الآخر اور آخرت دے دن تے ایمان لے آئے گا۔ اللہ اور آخرت تے ایمان لے آندہ مقصد یہ ہے، اے نہیں کہ سانو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے پیدا کیتا اور موت آنی ہے، آخرت ایمان اللہ اور آخرت ایمان دا مقصد ہے کہ دنیا دے اندر اللہ پاک نے جڑے سانس سانو عطا فرمائے نے، اللہ پاک نے جڑی زندگی سانو عطا فرمائی ہے، اللہ اور اس رسول دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر گزارنی ہے۔ یہ زندگی اللہ اور اس رسول دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر گزارنی ہے۔ والیوم الآخر اور آخرت دے دن تے ایمان یہ ہے کہ دنیا دے اندر اسی اللہ نو ناراض نہیں کرنا، آخرت دے اندر اللہ پاک نے سانو جنت عطا فرما دینی ہے۔ جنتی بندہ کیڑا ہے؟ جیڑا اللہ تے ایمان لے آئے گا، آخرت دے دن تے ایمان لے آئے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرما دینے فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، آقا فرمان دے نے او بندہ جڑا اپنے ہمسائے دے نال اچھا سلوک کرنے والا ہوئے گا، جڑا اپنے ہمسائے دا خیال کرنے والا ہوئے گا، او بندہ جڑا اپنے ہمسائے نو گالی نہیں دے گا، اپنے ہمسائے دے آرام دا خیال کرے گا، آقا فرمان دے نے اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے نصیحت فرمائی، کس بات دی نصیحت فرمائی؟ صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام فرما دے نے اذا اطبخت مرقد فاکثر ماءها، آقا علیہ السلام فرما دے نے اے ابو ذر جس وقت گھر دے اندر گوشت پکاؤ،
جس وقت گھر دے اندر شوربے والا سالن بنایا کرو. آقا فرماندے نے فاکثر ماءھا اس دے اندر پانی دی مقدار بڑھا لیا کرو. جس وقت گھر دے اندر گوشت پکاؤ شوربے والا سالن بناؤ فاکثر ماءھا اس دے اندر پانی دی مقدار نو بڑھا لیا کرو. وتعاہد جیرانکا آقا فرماندے نے اے دے اندر اپنے ہمسایاں دے کر سالن بھیجیا کر. حضرت ابو ذر غفاری نو اس قدر وصیت فرمائی اپنے ہمسایاں دا خیال کرنا ہے اور گھر دے اندر شوربے والا سالن بنے اس دے اندر پانی زیادہ ڈال لینا ہے اور اپنے ہمسایاں دے کر بھی یہ سالن بھیجنا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تے ہمسائے دی بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے مسلمان تے 6 حقوق بیان کیتے. آقا فرماندے نے انہاں دے اندروں پہلا حق افشوا السلام. جس وقت اپنے گھر دے اندروں نکلو کوئی مسلمان کسے دے نال ملاقات ہوئے سلام نو عام کرو السلام علیکم کہو. اگر گھر تو باہر نکلو تہاڈا ہمسایہ نظر آ جائے اس نو السلام علیکم کہو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے واطعموا الطعام کھانا کھلایا کرو. ہمسائے نو کھانا کھلانا اس دا بہت بڑا اجر ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دی ذات جلال دے اندر ہوئے گی. اللہ پاک فرمان گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آقا فرما دینے اللہ نے فرمایا اگر ایک ذرہ برابر نیکی کیتی ہوئے گی قیامت والے دن اللہ فرمان گے دا اجر دیتا جائے گا. اگر ایک ذرہ برابر برائی ہوئے گی اس کی سزا دیتی جائے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے قیامت والے دن اللہ پاک حساب و کتاب چلدا چلا جائے گا. لوگوں دا حساب و کتاب ہوئے گا. جنتیاں نو جنت دے اندر ڈال دیتا جائے گا جہنمیاں نو جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے گا. پھر اللہ پاک جنتی اور جہنمی لوگاں دے درمیان ایک مکالمہ ایک ملاقات رکھن گے جس ملاقات دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک دے 29ویں پارے دے اندر ذکر فرمایا. اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی جنت دے اندر جا چکے ہوں گے جہنمیاں نو جہنم دے اندر بھیج دیتا جائے گا. حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا اور جنتی جہنمیاں دے کولوں سوال کرن گے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ مجرمین دے کولوں جہنمیاں دے کولوں سوال کرن گے. سوال کی کرن گے ما سالککم فی سقر تاسی اج جہنم دے اندر اس آگ دے اندر کیوں چلے گئے. جس محلے دے اندر اسی رہن والے ہیں ساڑیاں رہائشاں کٹھیاں ہمسائے کٹھے ایک محلے دے اندر رہن والے ایک کاروبار کٹھا کرن والے لیکن آج تو جہنم دے اندر اور میں جنت دے اندر کیوں چلا گیا. اے ملاقات دا مقصد یہ ہوئے گا. اللہ پاک فرماندے نے ما سالککم فی سقر جنتی جہنمیاں دے کولوں پوچھن گے آج جہنم دے اندر جہنم دا بالن بلندہ سبب کیے تے جہنمی لوگ جواب کی دیں گے قالوا لم نکو من المصلین ایسی دنیا دے اندر نماز نہیں سا پڑھ دے. قالوا لم نکو من المصلین. جس وقت مسجد دے اندر اللہ اکبر دی صدا بلند ہو جاندی سی اسی نماز تو دور تو چلے جانے سا. ولم نکو نطعم المسکین اور نہ ہی اسی مسکین نو کھانا کھلایا نہ ہی اسی اپنے ہمسایہ نو کھانا کھلایا. یہ نہ تو عمل دی وجہ تو اللہ پاک نے سانو جہنم دے اندر ڈال دیتا. نماز نہ پڑھنا کھانا نہ کھلانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث بیان کرنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نو وصیت کرنا گھر دے اندر شوربے والا سالن بناؤ اس دے اندر فاکثر ماءھا اس دے اندر پانی ڈال لیا کرو اور اپنے ہمسایاں دی طرف اس سالن دے اندر کچھ حصہ بھیج دیا کرو.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے جہنمی لوگ انہاں دا جہنم دے اندر جانا نماز دا نہ پڑھنا، انہاں جہنمی لوگاں دا جہنم دے اندر جانا لوگاں نو کھانا نہ کھلانا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من السعادات، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع من السعادات، چار چیزاں انسان واسطے سعادت والیاں نے، چار چیزاں دنیا دے اندر انسان واسطے سعادت والیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر جی یہ چار چیزاں سعادت والیاں کیڑیاں نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے نمبر تے المرأۃ الصالحہ، دنیا دے اندر نیک بیوی دا مل جانا انسان واسطے سعادت دا سبب ہے۔ والمسکن الواسع، دوسرے نمبر تے کھلا مکان مل جانا، اپنا مکان مل جانا، اپنی رہائش مل جانا، آقا فرماندے نے انسان واسطے سعادت دا سبب ہے۔ والجار الصالح، اور اچھا ہمسایہ مل جانا انسان واسطے سعادت دا سبب ہے۔ چوتھے نمبر تے آقا فرماندے نے والرکبۃ الحنی، اچھی سواری مل جانا انسان واسطے سعادت دا سبب ہے۔ ایک حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے دے کول چار چیزاں ہون دنیا دا سب تو امیر ترین شخص ہوئے گا۔ پہلے نمبر تے اللہ پاک نیک بیوی عطا فرما دین، دوسرے نمبر تے اپنا گھر عطا فرما دین، تیسرے نمبر تے اچھا ہمسایہ عطا فرما دین، اور چوتھے نمبر تے اللہ پاک انسان نو سواری عطا فرما دین، یہ دنیا دا سب تو امیر ترین شخص ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وَأَرْبَعٌ مِّنَ الشَّقَاءِ، چار چیزاں ایسیاں نے جنیاں انسان نو تباہ کر دیندیاں نے، چار چیزاں سعادت والیاں، چار چیزاں انسان نو تباہ کر دیندیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پہلے نمبر تے والمرأۃ السوء، اگر بیوی اچھی نہ ہوئے انسان دنیا دے اندر تباہ ہو جاندہ ہے۔ والجار السوء، اگر ہمسایہ برا مل جائے انسان دی زندگی دنیا دے اندر بری بن جاندی ہے۔ والمسکن السوء، اگر گھر برا ہوئے انسان دی زندگی بری ہو جاندی ہے۔ اگر سواری بری ہوئے تے انسان پریشان ہو جاندہ ہے۔ یہ چار چیزاں انسان دی زندگی دا حصہ نے، انسان دی زندگی دے اندر اگر یہ چار چیزاں اچھیاں نے، نیک بیوی ہونا، اچھا ہمسایہ ہونا، اچھی سواری ہونی، اپنا گھر ہونا، انسان زندگی دے اندر کامیاب اور پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ ہمسایہ، اگر کوئی ہمسایہ کسی ہمسائے نو تنگ کرے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے ایک دفعہ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اپنے ہمسائے دی شکایت لے کے آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابی صبر کر۔ پھر اے دوبارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے شکایت لے کے، میں اپنے ہمسائے تو بڑا تنگ ہاں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کر۔ تیسری مرتبہ صحابی پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اپنے ہمسائے دی شکایت لے کے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فاخرج متاعک الی الطریق، آقا فرماندے نے اپنے گھر دا سارا سامان نکال کے مدینے دے بازار دے اندر رکھ دے۔ یہ صحابی واپس گئے، اپنے گھر دا سارا سامان نکالیا، بازار دے اندر رکھ دیتا۔ ایک صحابی آئے پوچھیا گھر دا سامان باہر کیوں رکھیا؟ فرمان لگے اے میرا ہمسایہ جے تو میں بڑا تنگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، اس لیے میں شکایت لے کے گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو۔ میں دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ شکایت لے کے گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے گھر دا سامان باہر بازار دے اندر رکھ دیو، جیڑا گزرن والا گزردا پوچھدا اے صحابی دس سے جاندے، اے لوگ اتے لان تان کر دے اگے چلے جاندے۔ کچھ وقت گزریا اے ہمسایہ آ جاندا ہے اور آگے کہندا ہے فاخرج متاعک الی الطریق، اے سامان رسے دے اندر تو کیوں رکھ لیا؟
تے کہنے لگا کہ میں محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا، تیری شکایت کی تھی، تیرا روز صفائی کر کے کوڑا میرے گھر دے دروازے دے اندر کٹھا کرنا، تیرے گھر دے اندر شور و گل دی آواز آنی، تیری وجہ تو مینوں پریشانی ہوندی ہے۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا، محبوب پیغمبر نے حکم دیتا اپنا سامان نکال کے دروازے دے اندر بازار دے اندر رکھ دے، تے اے ہمسایہ کہن لگا مینوں معاف کر دے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول میں خود تیرے نال چلنا، اللہ اور اس دے رسول دے کولوں معافی منگدا، آئندہ تو بعد میں تینوں کدی بھی تنگ نہیں کراں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ہمسایاں دے نال اچھا سلوک کریا کرو، اپنے ہمسایاں دے نال جس قدر ممکن ہو سکے اپنے ہمسایاں دا خیال کریا کرو۔ آج اس دور حاضر دے اندر ساڈے اندر بہت زیادہ کمی ہے، اسی اپنے گھر دا کوڑا کٹھا کر کے اپنے ہمسایاں دے دروازے دے اندر، اگر ساڈے گھر دے اندر کوئی خوشی دا موقع آ جائے، بلند آواز دے نال سپیکر چلا کے اپنے ہمسایاں نو تنگ کرنا، بیماریاں دی نیند دے اندر خلل ڈالنا، لوگاں نو پریشان کرنا۔ یاد رکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے خطبے دے ابتدا دے اندر بھی حدیث نو ذکر فرمایا کہ جبرائیل امین جتنی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آندے تے میرے محبوب پیغمبر نو وصیت کر دے، آقا فرماندے نے یوسینی جبرائیل بالجار، ہمسایاں دے متعلق وصیت کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مینوں اس بات دا گمان ہو گیا کہ ان قریب میری وراثت دے اندروں میرے ہمسائے نوں بھی حصہ دیتا جائے گا۔ اس قدر زیادہ ہمسایاں دے حقوق نے۔ اور آخر تے اگر کوئی بندہ دنیا دے اندر اپنے ہمسائے تو تنگ ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معجم الکبیر دے اندر حدیث ذکر ہے، آقا فرماندے نے اللہ دے کولے دعا کریا کرو، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی، جس دعا کا مطلب کی ہے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیرے کولو پناہ منگنا، من یوم السوء برے دن دی ابتدا تو، ومن لیلۃ السوء بری رات دی ابتدا تو، ومن صاحب السوء میرا ساتھی برا ہوئے، ومن جار السوء اور میرا ہمسایہ برا ہوئے۔ اے اللہ میں تیرے کولو انہاں چیزاں واسطے پناہ منگنا۔ اور انسان اگر ہمسایہ تو خوش ہوئے زندگی آسان ہو جاندی ہے، ہمسائے نال تعاون کرنے والے ہون انسان دی زندگی اچھی بن جاندی ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے جڑیاں 4 سعادت والیاں چیزاں دسیاں، اگر گھر دے اندر بیوی نیک ہوئے، انسان کاروبار تے مرد کاروبار تے جائے، کاروبار روزی دی تلاش دے اندر جائے، اینو پریشانی نہیں ہوندی، انسان دیاں اگیاں پریشانیاں نیک بیوی دی وجہ تو ختم ہو جاندیاں نے۔ اور اگر انسان دے کول گھر اپنا ہوئے، کرایہ دین دی پریشانی نہ ہوئے، ادھروں مہینہ چڑھدا ہے مہینہ مک جاندا، کرایہ دار نو پتہ ہے اللہ پاک جنہ دے کول اپنے مکان نہیں، اللہ پاک انہاں نو اپنے مکان عطا فرمان۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اپنا مکان ہونا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے والجار الصالح، اور اگر نیک ہمسایہ ہوئے، ویکھو نا اگر ہمسایہ نیک ہوئے، تعاون کرنے والا ہوئے، بندہ گھر دے اندر نہ بھی ہوئے، گھر دے اندر پریشانی ہوئے تو سب تو پہلے ہمسائے نے پہنچنا۔ اور اگر اسی اپنے ہمسایہ نو ہی تنگ کران گے، ایک تے میرے محبوب پیغمبر دی حکم دی مخالفت، تلک حدود اللہ، اللہ دی حدود دی مخالفت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کامیاب وہی بندہ ہوئے گا جڑا اللہ اور اس دے رسول نو راضی کرے گا، جڑا اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ اپنے ہمسایہ نو راضی رکھو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان دے کول اچھی سواری ہوئے، یہ بھی سعادت دی چیز ہے، انسان پریشان نہیں ہوندا۔ اگر سواری اچھی نہ ہوئے، جگہ جگہ تے سواری تنگ کرے، انسان پریشان ہو جاندا ہے۔ اگر یہ 4 چیزاں انسان دے کول ہون تے انسان دے زندگی سعادت والی اور کامیابی والی ہے۔ دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ پاک اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ علی۔